تو میں عالم ارواح سے اگر باہر نکلتا ہوں تو عالم دنیا میں دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر زبان کی نوک پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر اور ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس پیغمبر علیہ السلام کی سیرت جھلکتی نظر آتی ہے۔ اگر اس سے بھی میں آگے بڑھتا ہوں تو میں عالم دنیا میں آ جاتا ہوں، میں دنیا میں آ کر بیت اللہ کو دیکھتا ہوں، مجھے اس پیغمبر کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں۔ اگر میں اور آگے بڑھتا ہوں، میں بیت المقدس کو دیکھتا ہوں تو بیت المقدس میں بھی اسی پیغمبر کا شان و مقام نظر آتا ہے۔ اگر میں اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں، میں مسجد نبوی میں آتا ہوں تو مسجد نبوی میں روزہ رسول کے اوپر اس نبی کے روزے پر رحمت کی برسات نظر آتی ہے۔ میں اگر اس سے بھی اور آگے بڑھتا ہوں تو میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں۔ اگر میں تورات کو کھولتا ہوں اسی پیغمبر کا شان نظر آتا ہے۔ میں انجیل کے صفحات کو کھولتا ہوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے۔ میں زبور کے اوراق کو کھولتا ہوں اسی پیغمبر کا شان نظر آتا ہے۔ میں اگر قرآن کی آیات کو کھولتا ہوں اسی پیغمبر کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ میں اگر اس سے بھی اور آگے چلتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ میں ذکر اسی کا نظر آتا ہے۔ میں اذان دیتا ہوں، اذان میں ذکر اسی کا ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں ذکر اسی کا ہے۔ میں تکبیر پڑھتا ہوں، تکبیر میں ذکر اسی کا ہے۔ اگر میں نماز کے بعد دعا مانگتا ہوں تو دعا میں وسیلہ اسی نبی کا نظر آتا ہے۔ اگر میں تو کوئی عبادت کروں تو ذکر اس کا ہے، کوئی اطاعت کروں ذکر اس کا ہے، کوئی ریاست کروں ذکر اس کا ہے۔ حتیٰ کہ اگر میں اس دنیا سے نکل کر کے مر جاؤں تو میرے جنازے میں بھی اسی پیغمبر کا درود و سلام نظر آتا ہے۔ بہت سبحان اللہ، بلند آواز۔ جنازے میں بھی اسی پیغمبر کا سلام نظر آتا ہے۔ اس پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو میں کہاں سے شروع کروں؟ اگر میں اس سے بھی اور آگے بڑھتا ہوں، میرے جنازے میں بھی اسی پیغمبر کا شان اور اسی پیغمبر پر درود و سلام نظر آتا ہے۔ اگر میں اس سے اور آگے بڑھتا ہوں، میں قبر کے اندر چلا جاتا ہوں تو قبر کے سوالات اور جوابات میں بھی اسی پیغمبر کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ میں اگر اس سے بھی اور آگے بڑھتا ہوں، میں میدان محشر میں پہنچتا ہوں تو میدان محشر میں روا الحق میں اس پیغمبر کا پرچم جو ہے چمکتا نظر آتا ہے۔ میں اگر اس سے بھی اور آگے بڑھتا ہوں تو میں حوض کوثر پر پہنچتا ہوں تو حوض کوثر پر بھی اس پیغمبر کا جام چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اگر اس سے بھی اور آگے بڑھتا ہوں تو میں پل صراط پر پہنچتا ہوں، پل صراط کے اوپر بھی اس پیغمبر کی شفاعت کبریٰ مجھے برستی نظر آتی ہے۔ میں اگر اس سے بھی اور آگے بڑھتا ہوں، میں در جنت پر پہنچتا ہوں تو در جنت کی زمین پر اس پیغمبر کا نام لکھا نظر آتا ہے۔ میں اگر اس سے بھی اور آگے بڑھتا ہوں، میں در جنت کے اندر چلا جاتا ہوں، میں جنت کی نہروں کو دیکھتا ہوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں کو دیکھتا ہوں، میں جنت کی پھولوں کی پتیوں کو دیکھتا ہوں، میں جنت کی حوروں کی زمین پر دیکھتا ہوں، میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پر دیکھتا ہوں، میں جنت کی پہاڑوں کی چوٹیوں پر دیکھتا ہوں، میں جنت کے محلات کو دیکھتا ہوں، میں عرش کے پائے پر دیکھتا ہوں، میں کرسی پر دیکھتا ہوں۔ سنیو، یاد رکھو، میں تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک جہاں جہاں نظر دوڑاتا ہوں، مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ اس پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کیا کریں گے آپ؟ وہ جیسا لاتا میرے بھائیوں، اس پیغمبر علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے محبوب، تیرا ذکر کسی خطیب کا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی مورخ کا محتاج نہیں، تیری تعریف کسی شاعر کی محتاج نہیں۔ میں نے ہر چیز سے تجھے مبرہ کر دیا اور ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے بھائیو، اس پیغمبر علیہ السلام کے شان و مقام کی بات، اس پیغمبر علیہ السلام کی عزت اور عظمت اور رفعت و مرتبت کی بات آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دیوبندی، یہ نبی کے گستاخ، یہ نبی کی شان کو بیان نہیں کرتے، یہ نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و مرتبت کو بیان نہیں کرتے، یہ نبی کے شان کو، مقام کو، کردار کو، افعال کو، گفتار کو بیان نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی اپنے بڑے بھائی جیسا ہے۔ میں آج ذمہ دار اسٹیج پر بیٹھ کر کے ایک ذمہ دار خطیب کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ کون ہے وہ ابو جہل کی اولاد
اس لیے کہ میں اور تم پیدا ہوں گھر میں بدبو آئے، میرا محمد پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے. کہہ دو سبحان اللہ. بلند آواز سے. میں اور تو پیدا ہو گھر میں بدبو آئے، میرا پیغمبر پیدا ہو گھر میں خوشبو آئے. ارے میں اور تو پیدا ہو ماں کو درد سے پڑے، میرا پیغمبر پیدا ہو جناب آمنہ کو درد نہ ہو. میں اور تو پیدا ہو غسل کی ضرورت پڑے، میرا پیغمبر پیدا ہو غسل کی ضرورت نہ پڑے. ارے میں اور تو پیدا ہوں، میں اور تو پیدا ہوں اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑے، میرا پیغمبر پیدا ہو اندھیرے میں چراغ کی ضرورت نہ پڑے. ارے وہ نبی میرے اور تیرے جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں اور تم پیدا ہو نام ماں باپ رکھے، میرا پیغمبر پیدا ہو نام بھی اس کا خدا رکھے. بولو وہ نبی میرے اور تیرے جیسا نہیں ہو سکتا. ورفعنا لک ذکرک، وہ نبی میرے اور تیرے جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اور تو چلیں گرد و غبار اٹھے، میں اور تو چلیں گرد و غبار اٹھے، میرا محبوب چلے ہدایت کے چشمے کو اٹھے. وہ نبی میرے اور تیرے جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اور تو چلے صرف آگے دیکھیں، میرا محبوب چلے آگے بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے. ارے وہ نبی میرے اور تیرے جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں اور تو بات کرے منہ سے تھوک نکلے، میرا پیغمبر بات کرے منہ سے نور کی کرنیں نکلے. ارے وہ نبی میرے اور تیرے جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں اور تو پیالے میں ہاتھ ڈالے لوگ کہیں پانی گندا ہو گیا، میرا پیغمبر ہاتھ ڈالے جو ہے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. ارے وہ پیغمبر میرے اور تیرے جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر میں اور تو دودھ پی لیں لوگ کہیں دودھ جھوٹا ہو گیا، میرا محبوب دودھ کو پی لے. 70 صحابہ ایک پیالے سے دودھ پی لے لیکن دودھ پھر بھی بچ جائے. وہ نبی میرے اور تیرے جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اور تم انگلی اٹھائیں لوگ کہیں خبردار اگر انگلی اٹھائی تو ہاتھ کاٹ دوں گا. میرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر کے کھلونا بن جائے. ارے وہ نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج واپس لوٹ کر کے نماز کا وقت دہرا دے. وہ پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے درخت زمین چیر کر کے پیغمبر کے قدموں کے بوسے لے. وہ نبی اگر اشارہ کرے پہاڑ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرے. وہ نبی اگر انگلی کا اشارہ کرے درخت کے پتے بھی کلمہ پڑھنا شروع ہو جائے. ارے وہ نبی میرے اور تیرے جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر وہ نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بم پتھر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا شروع. بولو وہ نبی میرے اور تیرے جیسا نہیں ہو سکتا. یہ بالکل فراڈ ہے، یہ بالکل دھوکہ ہے. کوئی مسلمان اتنا عظیم پیغمبر، اتنا رفعت والا پیغمبر کہ جس کی تعریف خود خدا کرے، جس کی تعریف میں قرآن نازل ہو جائے، وہ پیغمبر کو جو اگر اپنے جیسا کہے اس سے بڑا ایمان ہے. میرے بھائی بات ہے پیغمبر علیہ السلام کی شان و مقام کی، بات ہے حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت منفعت اور رتبت کی، بات ہے پیغمبر علیہ السلام کی جاہ و جلال کی، بات ہے حضور علیہ السلام کی سیرت و کردار و گفتار اور اخلاق و انوار کی. تو میں کیا بیان کروں جس پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں قرآن اترا ہو. میری مثال تو مصر کی اس بوڑھی عورت کسی ہے جو کپاس کی گٹھری میں جناب یوسف کو خریدنا چاہتی تھی. کسی نوجوان نے پوچھا اماں لہر میں قطار میں کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا کہ